اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جملہ خبریہ سے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے قلب میں میری محبت ساری کائنات سے زیادہ ہے، اور خبر دی ہے، حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے ایمان والو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرو، نہیں، خبر دی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے دل میں میری محبت سب سے زیادہ ہے، اور اللہ کی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ لہذا ایمان کامل کی ہے یہ علامت۔ جو اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت کشید کرتا ہے، اس کا نفس اس پر غالب ہے، اس کا نفس اس پر خدا بنا ہوا ہے، یہ مومن کامل نہیں ہے، یہ نفس کا غلام ہے۔ نفس لومڑی کے پنجے میں، اس کی شیر، روح کی شیر نفس غلام کی لومڑی کے ہاتھ میں۔ اس کے نفس نے اس کی روح کو لومڑی بنا رکھا ہے، جدھر چاہتا ہے ادھر منہ کر دیتا ہے۔ جو مومن کامل ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، ان کی محبت سارے عالم میں بیوی سے زیادہ، اپنے نفس کی خواہشات سے زیادہ، اپنی آنکھوں کی حرام خواہشات سے زیادہ، اپنے کانوں کی تمام بری خواہشات سے زیادہ، سر سے پیر تک وہ ہمہ وقت اللہ پر فدا رہتے ہیں، اور یہی لوگ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ نفس کی غلامی کے ساتھ کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ ولی اللہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی غلامی کی زنجیر چاروں طرف اپنے کو اسی میں گرفتار رکھتا ہے۔ اگر 200 زنجیریں شہوت کی ہوں، بری خواہشات کی ہو، حسینوں کی ہو، رومانٹک دنیا کی ہو، کتنی؟ 200۔ تو مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، غیر زنجیر زلف دل برم، اللہ کی محبت اور شریعت کی زنجیر کے علاوہ اے دنیا والو اگر 200 زنجیریں لاؤ گے، گرد و سب زنجیر آری، 200 زنجیریں لاؤ گے تو بردرم میں توڑ دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں روحانیت، اس کو کہتے ہیں وفاداری، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے کرم سے اس کے دل میں ایسا مزہ دیتے ہیں کہ وہ ظالم اپنی پچھلی ماضی کی گندی نالیوں کے حرام مزوں سے نادم ہو جاتا ہے کہ میں نے کہاں اپنی جوانی ضائع کی، میں نے اپنی زندگی کو کہاں برباد کر دیا۔ بھنگی پاڑے کا جو جمعدار ہے وہ عطر کی دکان اور اونٹ کی عطر کو کیا جانے، اصل میں جن کی جوانی برباد ہو جاتی ہے کالجوں میں، اسکولوں میں یا بچپن میں، اور گٹر لائنوں سے کچھ گزر جاتے ہیں پیشاب پیخانے کے راستوں سے، تو ان کے نفس کو بدبو کی عادت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کی خوشبو یہ تو غذائے اولیاء ہے، اور وہ ہمت بھی نہیں کرتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چمگادڑ کو بنگلہ زبان میں بادل کہتے ہیں، اگر کوئی چمگادڑ پیشاب کی نالی میں اندھیری رات میں بیٹھا ہوا پیشاب کو چوس رہا ہو اور پیخانہ کی غلاظت کو کھا رہا ہو، تو جلال الدین رومی صاحب قونیہ شاخارزم کا نواسا اور میرا عظیم پیارا ہے، بچپن سے مجھے ان سے محبت ہے، اور الحمدللہ قونیہ بھی میں ہو آیا۔ مولانا رومی جس جنگل میں رو رو کے اللہ کو یاد کرتے تھے اور 28,500 وارد ہوئے اللہ کی طرف سے، اس جنگل کو جا کر میں نے دیکھ لیا الحمدللہ، اور 32 آدمی تھے ہم۔ استنبول سے قونیہ 10 گھنٹے کا راستہ ہے، ایئر کنڈیشن بس سے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ مولانا رومی کی قبر کی زیارت خانقاہ کی
اور شمس الدین تبریزی کی بھی زیارت ان کے شیخ کی، اور اس جنگل کی جہاں وہ اللہ اللہ کر کے آہو فغاں اور آہرا جزاسنا ہمدم نبوت کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں چمگادڑ، اگر کوئی چمگادڑ پیشاب کی نالی میں بیٹھا ہوا پیشاب پی رہا ہو یا پیخانے کی نالی میں پیخانہ کھا رہا ہو، تو فرماتے ہیں گر خفاش رفت در کورو کبور، چمگادڑوں کا تو کام ہی یہی ہے، ان کا کام اندھیرے کے میں رہنے کا ہے، اجالوں سے مناسبت نہیں ہوتی ان کو، سورج کے دشمن ہوتے ہیں، سورج ان کو اپنی دشمنی کی سزا میں اندھیرے میں لٹکائے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے تکوینی سزا ہے۔ ان کا منہ نیچے ہوتا ہے چمگادڑوں کا اور پیر اوپر ہوتا ہے، اور امپورٹ ایکسپورٹ کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، جس منہ سے کھاتے ہیں اسی منہ سے پیخانہ کرتے ہیں، ان کے دو سوراخ نہیں ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اسی طرح جو لوگ اللہ والوں کے دشمن ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ چمگادڑ بنا کر اندھیرے میں الٹا کر دیتا ہے، عقل ہی ان کی معذب ہوتی ہے، جس منہ سے کھاتے ہیں اسی منہ سے غیبت اور پیخانہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم کو کوئی تعجب نہیں، گر خفاش رفت در کورو کبوت، گر خفاش رفت در کورو کبوت، گندی نالیوں میں اگر چمگادڑ پیخانہ پیشاب چوستا ہے تو ہم کو کوئی تعجب نہیں۔ باز سلطان را، باز سلطان دیدارا، باز سلطان دیدارا آہ، باز سلطان دیدارا آہ، باز سلطان دیدارا بارے چبوت، جو بادشاہی بادشاہ کے پنجے پر رہتا ہے اس ظالم کو کیا ہو گیا کہ چمگادڑوں کی طرح پیشاب پیخانہ، یعنی جو خانقاہوں میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ اللہ کرنے کی توفیق دی، داڑھی رکھنے کی، گول ٹوپی پہننے کی، ایسے مقدس ارواح اور ایسے پاکیزہ دلوں کو کیا ہو گیا کہ وہ بھی بد نظری کر کے اور پیخانہ پیشاب کی نالیوں سے حرام لذت کو تشید اور کشید کرتے ہیں۔ ان ظالموں اور صوفیوں پر تعجب۔ بعض سلطان دیدارا، بادشاہ کو دیکھنے والی آنکھیں، یار شورا روز محجوری مدے، فرماتے ہیں خدا جو راتوں کو اٹھ کر تیری یاد میں لگے ان کو جدائی کا دن گناہوں سے نہ دکھا۔ یار شبرا، یار شب، جو راتوں میں آپ کو یاد کرتے ہیں روز محجوری جدائی کا دن ان کو نہ دکھا۔ اور جان قربت دیدارا دوری مدے، جس جان کو آپ نے قرب کا مزہ دکھایا ان کو خبیث اعمال سے دوری کا عذاب نہ دے۔ کیسے پیارے اشعار ہیں، کیسے پیارے اشعار ہیں، تیر و نشتر کی طرح دل پر اثر انداز۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اب آج جو دین محبوب ہے، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا دین اختیار کرنے والے اور دین پر قائم رہنے والے اور دین کو پھیلانے والے یہ خود سے نہیں بنتے، ہم بناتے ہیں ان کو، یہ دیوانے بنتے نہیں ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ فسوف یاتی اللہ بقوم، مرتد اور بے وفاؤں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے وفا قوم کے مقابلے میں اہل محبت پیدا کیے گئے ہیں، لہذا بے وفائی کرنے والا اہل محبت کا فرد نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بدنظری کرتا ہے بے وفائی ہے۔ آنکھوں کی روشنی اللہ دیتا ہے نہیں، اللہ کی دی ہوئی روشنی کو غلط استعمال کرنے والا بے وفا ہے یا نہیں؟ لہذا اہل وفا وہی ہیں جو اللہ کی روٹی کھا کر اس سے جو طاقت ان کو آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پر فدا کرنے پر اپنی جان بھی دیتے ہیں۔ چوری چھپے حرام لذت دیکھنے والا یہ زمینی آدمی ہے، یہ مٹی ہے، مٹی۔ اگر آسمان والا ہوتا تو صاحب آسمان سے اسے خوف ہوتا، اللہ والے سے، اللہ سے اس کو شرم آتی کہ ہم کس کو دیکھتے ہیں اور وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اللہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ بتاؤ، جس وقت کوئی کسی لڑکے یا لڑکی کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نظر کو دیکھتا ہے یا نہیں؟
تو خدا تو اس کو دیکھ رہا ہے، یہ ظالم دیکھ رہا ہے، اور آنکھ کتنا غلط استعمال کر رہا ہے، اور خواب دیکھتا ہے کہ ہم ولی اللہ بنے ہوئے۔ لباس اولیاء میں ہے یہ شخص، گول ٹوپی لمبے کرتے میں ہے، رونے کا مقام ہے کہ لباس اولیاء میں اعمال فاسقین، بعد سلطانیت کے لباس میں چمگادڑوں والا کام کیا جائے۔ بولو، جان دینے کا مقام ہے یا نہیں؟ اللہ کا راستہ اللہ جان دینے سے ملتا ہے، ان حسینوں سے دم چھڑانے میں۔ یہ پہلے دفعہ یہ شعر سنا رہا تھا، پہلے میرا شعر یہ تھا، ان حسینوں سے غم، ان حسینوں سے دل بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے۔ اب دوسرا شعر میں نے بنا دیا، ان حسینوں سے دم چھڑانے میں ہم نے جھٹکے ہزار کھائے ہیں۔ کیونکہ تم جب پکڑتے ہیں تو جھٹکا مارتا ہے، تو ان حسینوں سے دم چھڑانے میں اور زخم حسرت ہزار کھائے ہیں، تب کہیں جا کے دل میں ان کو پائیں، تب کہیں جا کے ان کو پائیں۔ واللہ مسلمان ہوں، مسجد میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم اور زخم حسرت اتنا لذیذ ہے، اتنا لذیذ ہے کہ فرشتوں کو بھی یہ لذت حاصل نہیں ہے۔ بہت اونچی بات کہہ رہا ہوں، ایک جلدی بدگمانی مت کرنا، پہلے سمجھ لو، فرشتوں کو گناہوں کا تقاضا نہیں ہوتا۔ ذرا نظر میری طرف کر کے بات سنو، فرشتوں کو گناہوں کا تقاضا نہیں ہوتا۔ بین الاقوامی حسین لڑکی جو دنیا میں اول آئی ہو حسن میں، جبرائیل علیہ السلام کو اس کو دیکھنے کو دل چاہے گا؟ فرشتوں میں گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، لہذا ان کو نظر بچانا ہی نہیں پڑتا، وہ چاہے نظر بچائیں چاہے نظر ڈالیں، سب مٹی ہے ان کی نظر میں۔ اور حسرت کا زخم و غم ان کو ہوگا جن کو میلان و تقاضا موجود ہے۔ یہ بشر ہے، یہ حضرت انسان ہے جو تقاضائے بشریت اور بتقاضائے انسانیت انہیں حسن کی طرف میلان ہوتا ہے، ان کو غم ہوتا ہے، لہذا اللہ کے راستے کا غم اٹھانا یہ حضرت انسان کو نصیب ہے۔ اور یہ مزہ وہ مزہ ہے، یہ مزہ وہ مزہ ہے کہ جو فرشتے بھی حیرت کرتے ہیں کہ اللہ انہوں نے تو آپ کو دیکھا بھی نہیں، اور ان کے دل میں گناہوں کے تقاضے اور حسینوں کی طرف شدید میلان ہے، مگر بغیر دیکھے غم اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے وہ ہمارا ذکر سننے آتے ہیں، ورنہ اگر ان کا ذکر ہماری یاد سے اعلیٰ ہوتا تو اعلیٰ چھوڑ کر ادنا کی طرف نہ آتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب مسلمان مومن اللہ کا یاد کرتے ہیں تو فرشتے اپنا ذکر چھوڑ کر انسانوں کے ذکر کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اور جمع ہوتے ہوتے آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں، جس کی دو وجہ ہے کہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ بغیر دیکھے ہوئے اللہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یہ کیا کیسا ایمان ہے ان کا؟ ہم تو دیکھ کے یاد کرتے ہیں، تو ایمان بالمشاہدہ سے ایمان بالغیب افضل ہے کہ دیکھا بھی نہیں پھر بھی مالک کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے غم اٹھا رہے ہیں، نظر بچانے کا غم بھی اٹھا رہے ہیں، دیکھا بھی نہیں اللہ کو، اور تقاضائے معصیت بھی ہے ان کے اندر، لہذا یہ وہ غم ہے جو جنت میں نہیں پاؤ گے، یہی مزہ لے لو۔ یہ وہ غم ہے جو فرشتوں کو حاصل نہیں، رش کے فرشتہ غم اٹھا لو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ٹوٹے ہوئے دل پر اپنی تجلی خاص نازل فرماتے ہیں جو نظر بچاتے رہتے ہیں اور دل پر غم اٹھاتے رہتے ہیں اور اپنے دل کو توڑتے رہتے ہیں اور اللہ کے قانون کو نہیں توڑتے۔ ایسے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی قرب کی تجلیات متواترہ، وافرہ، مسلسلہ، بازغہ نازل ہوتا ہے۔ ہائے کم وقت تو نے چکھی نہیں، لطف میں تو اس سے کیا کہوں ظاہر، وہ ظالم کیا جانے پیشاب پیخانوں کی نالیوں سے گزرنے والے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے قرب کی لذت اور اپنے کو گناہوں سے بچانے کا غم، اس لذت کو کیا جانے جس نے چکھا ہی نہیں۔ تو دوستو یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت وہ اتنے پیارے ہیں کہ سارا دن پیارا ہے،
دین پر دین اختیار کرنے والے، دیندار بننے والے، دین پر قائم رہنے والے، دین کو پھیلانے والے، سب کے سب محبت کی داستان میں ہے، محبت کے اسٹرکچر میں ہے، محبت کے فنیشنگ میں ہے، محبت کی بریانی میں ہے، محبت کے کبابوں میں ہے، محبت کے شبابوں میں ہے۔ لوگ دین کو آج کل کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دھماکہ ہے، خوف ہے، ملاؤں کا دین ہے، بے مزہ ہے، بے وقوف ہو تم۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پورا دین، پوری شریعت، پورا دین محبت ہی پر قائم ہے۔ دین کا کوئی حکم ایسا نہیں جس میں محبت نہ ہو، اسی میں نظر بچانا بھی ہے، نظر بچانا بھی محبت ہی کے حق ہے۔ مولا کے حق نے، غیرت جمال خداوندی نے ہمیں یہ حکم دے دیا کہ میرے ہوتے ہوئے تم کدھر دیکھتے ہو؟ لیلاؤں کو نمک تو ہم ہی دیتے ہیں، ان کے گراؤنڈ فلور کے چکر میں کیوں پریشان ہوتے ہو؟ حرام کام مت کرو، لذت حلال میں قائم رکھو۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ تم حرام سے بچو، ہم تمہارے دل میں ایسا مزہ گھول دیں گے کہ جو سلاطین کو حاصل نہیں، لیلائے کائنات کو حاصل نہیں، مجانین عالم کو حاصل نہیں، سورج و چاند کو حاصل نہیں، کبابوں، بریانیوں، پلاؤ والوں کو حاصل نہیں۔ ذرا عمل کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، حدیث کا حکم ہے کہ جو نظر بچاؤ گے حلاوت ایمانی پاؤ گے، ایمان کی حلاوت پاؤ گے۔ اب میں مضمون چونکہ کافی دیر ہے اور میں بھی مختصر چاہتا ہوں کیونکہ میری صحت زیادہ لمبے بیان کو متحمل نہیں ہے۔ 5 حکم کی بات کرتا ہوں۔ یہ بتا دیا کہ نظر کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، اپنے گالوں کو داڑھی منڈانے سے حفاظت اور اپنے ٹخنوں کو چھپانے سے حفاظت، شریعت سر سے پیر تک محبت ہی کی وجہ سے ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ حق نہیں ہے کہ چہرے پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے غلام رہیں؟ ہم جب ان کے غلام ہیں، کس کے؟ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تو آپ کے چہرے کے غلام نہیں ہیں؟ ہمیں آپ کے چہرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نبوت کی بھی غلامی چاہیے کہ جیسی شکل تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی شکل تو بنا دے۔ ایک میمن بزرگ آئے تھے گجرات سے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، جیسا کہ میں نے سنا۔ ان کے 3-4 بال تھے یہاں، وہ بھی لمبے لمبے۔ مجھ سے کہتے تھے بعض لوگوں نے کہا اس کو منڈا دو تو اور بال نکل آئیں گے۔ میں نے کہا اگر یہ بھی نہ نکلے، غائب ہو گئے تب تو پونجی ہی ڈوب جائے گی۔ کہا کسی کو اچھا نہیں لگتا نہ لگے، ہمارے اللہ میاں کو تو اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے اس بڈھے کے 3-4 ہی بال آئے ہیں، بال کا اگانا اس کے اختیار میں نہیں، ہم نے اس کو 3 بال دیے، 4 بال دیے، یہ اسی کو قائم کیے ہوئے، جھنڈا اونچا رہے ہمارا۔ اسی حالت میں اللہ نے ان کو بلایا، جو بال جتنا اللہ دے دے۔ ایک اندھے نے آنکھ میں سرما لگایا، اس کی بیوی نے کہا ابے اندھے، تیری آنکھ میں سرما اچھا نہیں لگ رہا ہے، آنکھ والوں کی آنکھ میں سرما اچھا لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ تجھ کو دکھانے کے لیے، میں نے تجھ کو دکھانے کے لیے سرما نہیں لگایا، میں جمعہ مسجد جا رہا ہوں، جامع مسجد، میں اپنے اللہ کو دکھانے جا رہا ہوں، سرمے کی سنت کو اللہ تعالیٰ کو دکھاؤں گا۔ لہذا داڑھی کے بال کالے ہوں یا سفید، زیادہ ہوں یا کم، اگر سفید ہوں تو جو ان کی بیویاں کم عمر ہیں ان کے لیے براؤن کلر کا کی داڑھی پر براؤن کلر کا خضاب لگا سکتے ہیں، بلکہ بیوی کو دل خوش کرنے کی نیت سے اس میں ان کو ثواب بھی ملے گا، مگر اتنا ان کا دل خوش کرنا
کہ داڑھی سے داڑھی کو غائب کر دو، یہ اتنا حق بیویوں کا نہیں ہے کہ سنت کو جڑ سے اکھاڑ دو۔ کلر تو بدل سکتے ہو، بیوی کو خشک اتنا حق ادا کر سکتے ہو کہ سفید براؤن کلر سے رنگین کر سکتے ہو، کیونکہ بیوی ابھی رنگین ہے نا، لہذا آپ بھی رنگین بن جائے گی۔ مگر جس پر رنگ کرنا ہے جڑ ہی سے غائب ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ تو دین پورا، دین کا اسٹرکچر، فنیشنگ، سارے احکام مثبت یا منفی سب کی جڑ میں محبت ہے۔ گالوں پر داڑھی کا حکم محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے سارے مومن بندے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہو جائیں، میرے پیاروں کی شکل میں رہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرے بندے، میرے کسی چھوٹے بندے بچوں کو بری نظر سے نہ دیکھیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں سے بھی ہے اور دیکھنے والوں کے لیے بھی ہے کہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کو کیوں دیکھتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دل میں تمہارے ان کا نمک گھس جائے اور تم رام نارائن ہو جاؤ، کیونکہ ایک ڈیزائن پر عاشق ہو گئے اور اللہ کے قرب کے خزان سے محروم ہو جاؤ۔ دل مردہ ہو جائے گا یا نہیں؟ جب دل میں مردہ گھسے گا تو دل زندہ رہے گا اور آنکھوں کا زنا ہوگا۔ خانقاہ میں رہتے ہوئے لعنتی حیات رہے گی، یاد رکھو اس کو۔ اگر کوئی شخص خانقاہ میں رہے اور نظر کی حفاظت نہیں کرتا تو خانقاہ میں ساری زندگی گزرے گی مگر لعنتی زندگی سے نجات نہیں ملے گی، یاد رکھو اس کو۔ اللہ کا راستہ عمل کا راستہ ہے، تصوف بالکل عمل ہے، جان دینے کا نام ہے۔ اب ایک سارے محبت میں 5 عمل بہت اہم ہے۔ نماز محبت ہے یا نہیں؟ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بات کرنے کو، ملاقات کو دل چاہتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو ہم لوگوں سے محبت اور ہم سب کو اپنے مولا سے محبت، اس کا تقاضائے محبت یہ تھا کہ ایسی عبادت فرض کی جائے جس میں بندے وضو کر کے آ جائیں اور مولا سے اپنے ملاقات کر لیں، اور مولا سے صرف ملاقات نہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور گفتگو بھی کریں، یا کا نابودو بھی کہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں، بات ہو رہی یا نہیں؟ یا کا نستعین، ہم تو آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور جب رکوع میں جائیں تو کہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہو اے رب تو عظیم ہے، کہو اپنا رشتہ ظاہر کرو، اے میرے پالنے والے ربی، یا جو ہے وہ نسبتی ہے۔ اے میرے عظیم الشان، سبحان ربی العظیم کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے عظیم الشان پالنے والے، اے میرے عظیم الشان پالنے والے، آپ اپنی پرورش کے ہر طرز و طریقے میں پاک ہیں، کہیں سے بھی کسی پر ظلم نہیں ہوا۔ ترجمہ یاد ہو گیا؟ سبحان ربی العظیم میرا لگانا ضروری ہے کیونکہ میرے سامنے ہو، اب مجھے عام طریقے سے مت بیان کرو، میرے پاس ہو، میرے سامنے ہو۔ آپ بتاؤ، آپ کا بچہ خالی ابو کہے اور اگر کہے میرے ابو تو مزہ زیادہ بڑھ جائے گا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مزہ بڑھا دیا ہمارا۔ کہو میرے رب اللہ، میرے عظیم الشان پالنے والے، میرے لگاؤ، ہم تمہارے کیا ہیں، یہ نسبت ظاہر کرو۔ سبحان ربی العظیم، اے عظیم الشان پالنے والے، آپ پاک ہیں، جس طرح آپ نے پالا جوانی میں، ادھیڑ میں، بڑھاپی میں، سب پاک ہے، وہی تربیت مفید ہے۔ اور سجدے میں کیا کہیں گے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے عالی شان پالنے والے، کیا کہو گے؟ اے میرے بھی لگاؤ، اے میرے عالی شان پالنے والے، آپ کی شان ربوبیت پاک ہے ہر قسم کی کمی بیشی، ہر قسم کے نقص اور عیب سے۔ جس طرح آپ نے ہمیں چٹنی کھلایا تو وہی ہمارے لیے مفید تھا، جب آپ نے پلاؤ کھلایا وہی مفید تھا، جب جوانی میں غریب رکھا تو وہی مفید تھا، بڑھاپے میں امیر کر دیا تو یہ بھی مفید ہے۔
جوانی میں امیر ہوتے تو پھر پیسہ پھینک تماشا دیکھ کرتے، شاید کسی حسین کو نہ چھوڑتا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اکثر بزرگوں کے حالات میں آپ دیکھیں گے جوانی میں غریب رکھے جاتے ہیں، اور جب بڈھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی پینشن بڑھا کر اور ان کو سوپ پلایا جاتا ہے، تو مرغی خریدنے کا پیسہ بھی دیا جاتا ہے. تو محبت یہ کھڑے ہونا، پھر رکوع میں جاؤ، رکوع کے بعد فوراً سجدے کا حکم نہیں ہے، پھر کھڑے ہو جاؤ تاکہ فاصلہ ہو جائے. حضوری کا مزہ دوری کے بعد ہے، اب کھڑے ہو جاؤ. رکوع سے سجدہ قریب ہے، قریب سے قریب جانے میں مزہ کم ہے، بعید سے قریب میں جاؤ، تھوڑا سا کھڑے ہو جاؤ تاکہ فاصلہ بڑھ جائے. جب زیادہ فاصلے سے سجدہ کرو گے اور میرے پاؤں پر پیر رکھو گے تو یہ دوری لذت حضوری کا سبب ہوگا. یہ دوری جو کھڑے ہو گئے، رکوع سے حکم نہیں دیا کہ سجدے میں چلے جاؤ، مزہ پورا نہ آتا، کھڑے ہو جاؤ. آپ جلوہ پھر دکھلائیے، پھر مجھ سے پردہ کیجیے، پرورش پاتا ہے رگ رگ میں مذاق عاشقی. بتاؤ نماز مزیدار ہو گئی یا نہیں؟ اب اسی طرح سے پڑھنا انشاءاللہ تعالی. لیکن نماز سے خارج میں نظر بچا کے رکھنا، ورنہ نماز کا مزہ نہیں ملے گا. کتنے ہی سر جھکا کے صوفی باعزید بن کے کھڑے ہو گئے، قلب حلاوت ایمانی سے محروم رہے گا. بتاؤ نماز محبت ثابت ہو گئی کہ نماز کا حکم محبت کی وجہ سے ہے. محبوب سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، ظالم ہے پھر وہ کیا محبت جانتا ہے. نابالغ ہے، مخنث ہے، تیسری مخلوق ہے. تیسری مخلوق سمجھتے ہو؟ مردوں کی عورتوں کی بیچ میں ایک مخلوق اور ہے، آپ سب جانتے ہو. کھچڑا کے وزن پر ہے وہ. اب کتنا قریب کر دیا آپ کو، یہ وزن بھی تو بتا دیا. اب نام نہیں لوں اس کا مسجد میں، مگر کھچڑا کا وزن ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اب شاید ہی کوئی وہ جو نہ سمجھے. وزن بتا کر میں نے قریب کر دیا. اب چلیے روزہ، کوئی کہتا ہے روزے میں دن بھر اللہ بھوکا رکھتا ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ میں نے آپ ہی لوگوں سے سنا کہ فلانے سے مجھے اتنی محبت ہے کہ جب وہ آ جاتے ہیں تو میں کھانا پینا بھول جاتا ہوں، ناشتہ بھی یاد نہیں آتا. مرنے والوں کی محبت تو سمجھ میں آ گئی کہ اس کی بیوی کو دیکھ کر پہلی رات ہے، بھوک بھول چائے پینے کی عادت تھی، پان کھانے کی، ایسا مست ہوئے کہ نہ پان کھایا نہ چائے پی. دیکھو اس مسجد میں ایک آدمی کہہ رہا صحیح بات ہے، دیکھ لو سمجھ لو، یہیں سے سرٹیفکیٹ مل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک روزہ فرض کر دیا کہ جب دنیاوی محبت میں تم کہتے ہو کہ آپ کو دیکھ کر کھانا پینا بھول گئے، تو میری محبت میں کبھی ایسا اس ادائے محبت کو پیش کر کے مزہ لو. اور پھر اس محبت میں ایک محبت اور گھسی ہوئی ہے. محبت میں محبت کہ سحری کا حکم سنت موقع کر دیا. میر صاحب ادھر دیکھیے، مسلسل آنکھوں کو ایک سرما رکھا کرو لگنے والا، شاہد سے لے لو، وہ بہت تیز لگتا ہے. جس کو نیند کا یا جھپکنے کی عادت ہو، ایک ایک سلائی لگا لو، پوری تقریر میں انشاءاللہ آنکھ نہیں بند ہوگی اور روشنی بھی بڑھ جائے گی. میرے دواخانے سے لے لو، میرے شیخ نے بنایا تھا اپنے استاد کے لیے، جو لاٹھی سکھاتے تھے میرے شیخ. مگر تیز ایسا لگتا ہے کہ ہم مذاقن کچھ طلبہ نے ایک ہندو کے لگا دیا زیادہ، اب وہ تڑپ تڑپ کے ہگ منہ کر کے پیشاب بھی نکل گیا، پیخانہ بھی. لیکن زیادہ لگانے سے ایسا ہوا، ہلکی سلائی سے ایسا نہیں ہوگا، ورنہ آپ لوگ ہمارے ڈر کے نہ لگائیں. لیکن ایک ہفتے کے بعد آیا وہ ہنستا ہوا کہ صاحب میری وہ رات کو جو نہیں نظر آتا تھا، رتوندی کہتے ہیں، شب خوری بالکل ختم. ہاں، حسینوں پر نظر جمانے کی عادت ہے یا نہیں لوگوں کی؟ میری تقریر کے وقت میں کیوں نہیں نظر مجھ پر جماتے؟
دعوے آج عشق اور محبت والے وہ لوگ میر صاحب عاشقوں میں ہیں یا نہیں؟ لہذا میر صاحب پر واجب ہے کہ مسلسل ٹکٹکی باندھ کر کے میری طرف دیکھتے رہیں. لیکن کبھی کبھی نظر جھپک جائے تو آنکھ نیچے رکھو. اب نیچے پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا. عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے، اور نفس جس کا امام ہوتا ہے اس کا نیچا مقام ہوتا ہے. اور اس کے دو معنی ہیں کہ نفس کا غلام نیچا ہو جاتا ہے بجائے ثواب کم ہونے کے، اور زیادہ بڑھا دوں گا. اور پھر افطاری بھی زوردار، افطاری میں تاخیر، سحری میں تاخیر کر کے کھاؤ تاکہ تراوٹ رہے، اور افطاری جلدی کرنا تاکہ تکلیف نہ زیادہ اٹھاؤ. بتاؤ محبت میں محبت ہے یا نہیں؟ افطاری میں جلد بازی کرنا، اذان ہوتے ہی فوراً دیر کرنا مکروہ، اور سحری میں دیر کرنا ثواب. ادھر محبت کی کیا شان کہ دیر سے کھاؤ گے تو دن بھر اس کا تراوٹ رہے گی، اور جلدی کھاؤ گے تو جلدی سے پیٹ میں تکلیف اور پیاس ختم ہو جائے گی. کیا اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے ان احکام شریعت میں؟ اس کا نام محبت میں محبت ہے. اب دو بات ہو گئی نا بھائی، روزہ میں محبت آئی کہ نہیں؟ روزہ رکھنا ثابت ہو گیا نا شریعت کا حکم. اب نہ کہنا یہ ملا یہ بڑی مشکل چیز ہے اور سخت چیز ہے، بالکل محبت ہی محبت ہے. نماز محبت، روزہ محبت. اب ایک چیز اور بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دل چاہتا آپ پر پوری سلطنت فدا کر دوں، ریاست فدا کر دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری سلطنت، پوری ریاست، پوری دولت مت فدا کرو. 100 میں 2.5 روپیہ، 1000 میں 250، 10,000 میں 250، اور 1,00,000 نفع ہو تو 2,500 دے دو. مگر جب 2,500 اللہ کے نام پر زکوٰۃ ادا کرو تو ادھر مت دیکھنا، 97,000 کی طرف دیکھنا کہ بارے میرے اللہ تو نے 97,000 نفع اور لاکھ میں 2,500 زکوٰۃ فرض ہوئی ہے. کیونکہ اگر تم ایکسپورٹ کو دیکھو گے کہ 2,500 جا رہا ہے تب تمہارے دل میں غم آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی کیا مہربانی ہے کہ نعمت کا شکریہ ادا کرو. ادھر دیکھو، ادھر کیا دیکھتا ہے؟ قدم سوئے مرکز، قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا. کدھر جا رہا ہے؟ کدھر دیکھتا ہے؟ نظر سوئے مرکز، قدم سوئے مرکز. قدم قبرستان کی طرف روزانہ ہم لوگ قریب ہو رہے ہیں یا نہیں؟ قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا. کدھر جا رہا ہے؟ کدھر دیکھتا ہے؟ 1 کروڑ نفع ہوا تو 2.5 لاکھ دو، مگر ادھر دیکھو مت. 97.5 لاکھ دیکھو کہ بارے میرے مالک کیا آپ نے مہربانی کی. سمجھ بات آ گئی؟ ایک آدمی کا کتا مر رہا تھا، 10 سال کا پلا ہوا. کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ ان کا 10 سال کا کتا پلا ہوا مر رہا ہے. کہا آپ کے سر پر کیا ان کا ٹوکرا ہے؟ کہا ٹوکرے میں کیا ہے؟ ٹوکرا میں کیا دھرا ہے؟ تو اس نے کہا روٹیاں. کہا روٹی کیوں نہیں کھلاتے؟ کہا روٹی میں پیسے لگے ہیں، کچھ آنسو مفت کے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسی محبت پسند نہیں. زکوٰۃ فرض کر دیا، اور زکوٰۃ کے علاوہ خیرات کرو. جو نفلی صدقہ دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب. اللہ کے راستے میں نفلی صدقہ بھی دو، اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بچاتا ہے. کینسر کی موت، پیرالائسس، فالج، لقوا اور ایکسیڈنٹ، خطرناک موتوں سے بچاتا ہے. صدقہ نافلہ بھی دو، نفلی صدقہ بھی دو. 3 شریعت کا 3 اسٹرکچر اہم. محبت ثابت ہو گئی یا نہیں؟ اب نہ کہنا کہ شریعت مشکل چیز ہے. کیا کہو گے کہ اللہ، ایمان اور اسلام اور شریعت اور اللہ تعالیٰ کی دین بالکل محبت ہے، ابتدا تا انتہا. اور دنیاوی محبت ابتدا تا انتہا نفرت اور دعوت ہے. دنیاوی محبت رنگ روپ سے جو ہے اس کا انجام نفرت ہے. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ کسی کی شکل پر عاشق ہوئے، شکل بگڑ گئی، عداوت و نفرت پیدا ہوئی.
پھر کوئی گلاب جامن مرنڈا نہیں پلاتا اس کو. وہ بیچارہ کہتا بھی کہ آپ جو سمرقند بخارا دینے کو کہہ رہے تھے میرے ایک دل کے بدلے میں، جب حسن بگڑ گیا تب عاشق صاحب کیا کہتے ہیں کہ سمرقند بخارا کیا تو آلو بخارا بھی دینا مشکل لگ رہا ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہا آپ دے کر بخار آ رہا ہے. ان موتیوں کو دل چاہتا ہے اتنے جوتے مارے جائیں کہ ان کی کھوپڑیاں گنجی ہو جائیں. اللہ کے عذاب سے ڈرو. جب میں ایک انسان ہو کر یہ کہہ رہا ہوں تو سوچو اللہ تعالیٰ کو کتنا غضب آتا ہوگا. آپ کی بیٹی یا بیٹے کو کوئی بری نظر سے دیکھے، ابا کا دل خوش ہوتا ہے یا جوتا مارنے کو دل چاہتا ہے؟ ربا کا بھی یہی عذاب ہوتا ہے. ایسا ظالم ولی اللہ نہیں ہو سکتا جو شخص ہمت کر کے اللہ کے غضب و قہر کے اعمال کو نہیں چھوڑے گا. کب تک پیشاب پیخانے کی گٹر میں غلاظت چوستے رہو گے؟ اللہ نے ہمت دی ہے. عذاب کا انتظار مت کرو، جلدی ہمت کر لو. آج ہی ارادہ کر لو کہ ہر سانس اپنے مولا پر فدا کریں گے. ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے حرام لذت نہیں حاصل ہونے دیں گے. نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے. اگر یہ جان جاتی ہے بلا سے جان دے دیں گے. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا ہے دوستو ناراض ہوتا ہے. نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. کچھ ذرا عمل کر کے تو دیکھو دل میں کیا پاؤ گے. دل میں وہ پاؤ گے کہ سارا عالم تم سے مست ہو جائے گا. ایسا مست کرے گا اللہ کہ اس کی مستی سارے عالم انسانیت کو مست کر دے گا. اور تم بھی کہو گے کیوں ہم پیشاب پیخانے کے راستوں سے گزرے، کیوں ہم نے زندگی ضائع کی، جن کی شکلیں بدل جانے کے بعد پھر ہمیں سب نانا اور نانی نظر آ رہے ہیں. کمر جھک کے مسلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. میرے صاحب پھر نظر بند کر رہا، نظر بند کر دوں گا تمہیں. پھر شاید میں ان کو سرما لا دینا تیز والا بس، اور ایک لگانے والا بھی کو یہ خوب نہیں لگائے گا. حبیب اللہ قریب بیٹھے گا یہ لگا دے گا. ٹھیک کیا حکم ہو گئے؟ زکات کے بھی حکم آ گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دینا بھی ادائے محبت ہے. آپ خود کہتے ہو کہ آپ مجھے اتنے اچھے لگتے ہو، اتنی محبت ہے کہ دل چاہتا جان ہی نہیں مال بھی دے دوں، ریاست دے دوں. سلطنت ہوتی تو پھرا کرتے. الحمدللہ ہماری باپ دادا سلطان ابراہیم ابن ادہم بلخ کے رہنے والے، آج بلخ ہمارے قبضے میں نہیں. دعا کرو کمیونسٹوں سے اور روسی مزاج والوں سے. روسی نہیں ہے بلکہ کمیونسٹ ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بلخ بھی طالبان کو عطا فرمائے اور جتنے مزار شریف میں ان ظالموں کا مزار اللہ بنا دے اور طالبان کی حکومت پورے ملک افغانستان میں قائم فرمائے. تو سلطنت بلخ دی ہے سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. سلطنت بلخ دی ہے. آدھی رات کو ملک سے بھاگ گئے. 10 سال غار نیچا پور جنگل میں دریائے دجلہ کے کنارے عبادت کی. تو یہ 2.5% کیا چیز ہے. اور اگر دل کو تکلیف بھی ہو تو زیادہ ثواب ملے گا. تکلیف کی وجہ سے زکات دینا بند نہ کرو. جس کو تکلیف ہو کچھ طبعی، عقل نہیں، عقل سے خوش ہے، دل کو ذرا سا دکھ ہے. 2.5 لاکھ دیتے ہوئے 1 کروڑ نفع ہوا ہے نا، 2.5 لاکھ دیکھ رہا ہوگا. تو حکیم امت مجدد ملت مولانا اشرف نظام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کو تکلیف ہو تھوڑی سی طبیعت میں، اس کا ثواب اور زیادہ ملے گا. اس کو ثواب اور زیادہ ملے گا، کم نہیں ہوگا. ایسی نماز میں دل نہ لگے تو بھی پڑھو، ثواب زیادہ ملے گا. شیخ کے پاس جانے کو دل نہ چاہے، زبردستی اپنے کو اٹھا کر اپنے دل کی گرین سے اٹھاؤ، پھر گرین کارڈ ملے گا، جنت کا گرین کارڈ انشاءاللہ. زبردستی لے جاؤ اپنے کو بزرگوں کے پاس، اپنے بزرگوں کے پاس، اپنے شیخ کے پاس. کیا حکم ہو گیا؟ 4. ارے نماز روزہ زکات 3 ہوا نا. تینوں میں محبت سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ یا بخیلی والی محبت چاہتے ہو؟ کنجوس مکھی چوس کے معنی والے ہیں. ایک کنجوس کے شوربے میں مکھی گری.
اور اڑ کے جانے لگی تو دوڑا، مکھی کو پکڑا تو کہا تیرے پر میں میرا شوربہ لگا ہے، جانے نہیں دوں گا۔ اس کو چوسا، مکھی کو چوسا جو شوربہ لگا تھا، اور پھر چھوڑ دیا، جاؤ۔ اب معلوم نہیں زندہ بھی رہی یا نہیں۔ اس جبھی سے کنجوس مکھی چوس بن گیا۔ تو 3 حکم محبت۔ اب چوتھا حکم کیا ہے؟ حج۔ یہ بتاؤ، تاریخ میں ہے کہ مجنو لیلا کے گھر کا چکر لگاتا تھا۔ کیا مولا کے گھر کا چکر لگانا اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے؟ اور پھیرا بھی کتنا آسان کر دیا۔ بڑے لوگ بڑا گھر بناتے ہیں، اللہ نے ایسا مختصر سا بنایا کہ حاجی جلدی سے 7 چکر کر لے، ورنہ مکہ شریف سے جدے تک گھر بنوا سکتا تھا نہیں اللہ تعالیٰ، ایک ہی پھیرا میں بے ہوش ہو جاتے، حاجی غش کھا کے گرے ہوتے۔ تو اللہ کے گھر کا چکر لگانا، صفا مروہ کی صحیح، کنکڑی مارنا دشمنوں کو، سارا حج کا عمل محبت ہے یا نہیں بتاؤ؟ جو عاشقین ہیں ان سے پوچھو۔ میرا پہلا شعر حج کا یہ ہے، پہلا شعر جب میں نے پہلا حج کیا تو میرا پہلے حج کا پہلا شعر یہ ہے، پہلے حج کا پہلا شعر، اور کعبے کا شعر ہے یہ۔ شعر جہاں کا ہوتا ہے اس کا اثر وہاں ہوتا ہے۔ غالب پہ ایک شاگرد نے لکھا کہ 2-3 شعر میرے پیخانے میں ہو گئے ہیں، تو غالب نے لکھا جبھی تو اس میں بدبو آ رہی تھی، تو جو شعر کعبے میں ہوگا اس میں اللہ کے گھر کی خوشبو نہیں ہوگی۔ کہا یہ میری قسمت ہے، کعبے کا میرا شعر ہے، اور میرے شیخ نے بھی پڑھا اس شعر کو طواف کی حالت میں، اور میرے شیخ کے نواسے نے بھی پڑھا، اسی نواسے نے بتایا کہ یہ شعر میں نے پڑھا، میرے نانا ابو نے بھی پڑھا، یعنی میرے مرشد نے بھی۔ اس غلام کی کتنی خوش قسمتی ہے کہ میرے شعر کو میرے پیر نے پڑھا۔ اور ایک میرے شیخ کا خلیفہ ہے، اس نے ایک شعر میرا ملتزم پر پڑھا۔ وہ کیا شعر ہے؟ مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، دل ہمارا غم تمہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، دل ہمارا غم تمہارا چاہیے۔ اور میرے شیخ نے شعر پڑھا میرا، اور میرے شیخ کے نواسے فہیم الحق نے، اور حضرت والا حضرت دامت برکاتہم شاہ ابرالحق صاحب دامت برکاتہم۔ وہ کیا شعر ہے؟ کہا یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، کہا یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب، کہا یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا۔ مزہ ہے، پڑھ کے دیکھو۔ ایک دوست نے پڑھا، اس نے کہا میں نے 10-12 حج کیے، مگر جب اس شعر کو پڑھا اس زمانے کے طواف کا ثواب اور تو اچھائی ہے مگر مزہ بڑھ گیا۔ تو معلوم ہوا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب محبت ہے۔ اب ایک حکم اور رہ گیا، اب تقریر ختم ہو رہی ہے۔ اسٹیشن کے قریب ریل کھڑی ہے، سگنل کا انتظار ہے۔ کیا پوری بات بتاؤ؟ کیسے؟ اچھا ٹھیک۔ 5واں حکم جان دینا ہے جہاد میں، جہاد کرنا، چاہے غازی بنو یا شہید، یا غازی بنو یا شہید۔ یہ کیا ہے جان دینا؟ جہاد محبت ہے یا نہیں بتاؤ؟ کیوں دنیاوی معشوقوں کے محبت میں یہ شعر پڑھتے ہیں لوگ؟ کون سا شعر؟ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم۔ جناب میں نے رومانٹک شعر اسی لیے یاد کیا تاکہ کوئی رومانٹک والا ہم کو قائل نہ کر سکے۔ رومانٹک والے اپنے معشوقوں کی یاد میں پڑھتے ہیں کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ تو مولا کے راستے میں اگر دم نکل جائے، یہ لیلائیں کیا تم کو دیں گی؟ بولو، لیلائیں تو خبروں میں جانا منع ہے ان کو، یہ قبرستان جانا بھی منع ہے عورتوں کے لیے۔ سمجھ گئے؟ مولا پر مر کے دیکھو، تو جہاد میں اللہ پر جان دے دو، اور جان دے کر یہ شعر پڑھو، شہادت کے جنازے سے یہ شعر پڑھو بزبان حال۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم،
سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے. تو پانچوں حکم محبت ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ میرے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے. عظیم الشان تقریر ہے. سارا اسلام محبت ہے. کون کہتا ہے کہ اسلام مشکل یا دین مشکل چیز ہے؟ تم خود مشکل ہو. دین تو محبت اور پیار ہی پیار ہے. عشق و محبت سیکھو اہل محبت کے ساتھ رہ کر. اب ایک مسئلے کا اعلان کرتا ہوں. بعض لوگ صوفی ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، حج کو بھی جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، لیکن ترکہ نہیں تقسیم کرتے. باپ کے انتقال کے بعد ساری جائیداد پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں. بہن کہتی ہے کہ بھائی میرا بھی حق ہے، تو بہن کو کیا جواب دیتے ہیں؟ سال میں ایک دفعہ آ جایا کرو، تمہارے بچوں کو کپڑے بنوا دوں گا اور خوب اچھی اچھی دعوت کھلا دوں گا. اگر جائیداد کا نام لیا تو آئندہ تجھ کو باپ دادا کی دہلیز پر چوکھٹ پر آنے بھی نہیں دوں گا. یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ یہ اللہ کا یہی حکم ہے. اور بہن کا ایک، لڑکے کا دو حصہ ہے، لڑکی کا ایک. اس پر بھی لوگ کہتے ہیں بیوقوف لوگ کہ کیوں لڑکیوں کو محروم رکھا گیا شریعت میں. اس کا وجہ مجھے پونیا جاتے ہوئے، استنبول سے پونیا معرومی کی خانقاہ جاتے ہوئے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب عطا فرمایا. بڑے بڑے علماء محدثین نے نوٹ کر لیا جو ساتھ تھے. کیا جواب آیا کہ لڑکے کو لڑکی کا روٹی کپڑا مکان شوہر کے ذمہ ہے. لڑکی کا روٹی کپڑا مکان شوہر کے ذمہ ہے. اور لڑکے کی ذمہ داری دو ہے، اپنی روٹی کپڑا مکان کا بھی، کیونکہ وہ شوہر اپنا کوئی شوہر لڑکا کوئی اپنے لڑکے سے شادی کر سکتا ہے. ہاں برطانیہ اور فرانس وغیرہ میں کچھ اس قسم کے جراثیم ہیں، وہ جانے، ہم سے اس سے بحث نہیں. لیکن لڑکا کا روٹی کپڑا مکان خود بھی کمائے اور اپنی بیوی کا بھی کمائے تو ڈبل محنت ہے اس پر، ڈبل ذمہ داری کو ڈبل حصہ اللہ نے رکھا. اور لڑکی کا ایک روٹی کپڑا مکان اس کا شوہر کے ذمہ ہے. ایک حصہ اللہ نے اس کا بھی رکھ دیا کہ بھائی آئیں، باپ آئیں یا اپنے بھتیجے آئیں تو اپنے مال سے ان کا میننڈا پلا دے. شوہر کا احسان نہ ہو. کہیے جناب کیسا دعا آتا ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دعا عطا فرمایا. علماء دین سے پوچھو جو میراث و ترکہ پڑھاتے ہیں ساری زندگی، ان لوگوں نے شکریہ ادا کیا. بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. شفیق الرحمان کی والدہ کے لیے دعا کرو. یہ وہی نعت والا ہے. اللہ تعالیٰ دعا کرو اللہ ہم سب کو صحت دے، ہمارے گھر والوں کو بھی صحت دے، اور روحانی بیماری کو بھی صحت دے. بدنظری کی خبیث عادتوں سے اللہ ہم سب کو پاک کر دے. غیر اللہ اور مردوں پر مرنے کی لعنتی حیات سے خدا ہماری حیات کو پاکیزہ فرما دے. حیات دوستاں نصیب فرما دے. کیسے حیات؟ حیات دوستاں، حیات اولیاء اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. کیا کہیں کس طرح درد دل میں اپنے دوستوں کے دل میں داخل کر. ایسا لگتا ہے بعض وقت جیسے مخنث کو شادی کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور اس کے اندر مادہ ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے پناہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رجال اللہ اپنے راستے کا مرد بنائے، اور جو نہیں مانگا وہ بھی دے دے، بے مانگے دونوں جہان دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ